بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب کہف یعنی غار والوں کا قصہ بیان کریں گے۔ ان کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً سورہ کہف میں 15ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے التماس ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ ناظرین، بلا شبہ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ: کیا تجھے معلوم ہوا کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب وہ کہیں گے کہ وہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے۔ رجمًا بالغیب، یہ اندازے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں جانتے انہیں مگر بہت تھوڑے لوگ۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو خازن میں ہے، اس کے مطابق ان اصحاب کہف کے نام یہ تھے: مکسل، مینا، یملیخا، مرتونس، مینونس، سارینونس، زونوانس، کشفیت، تنونس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگ گئے تھے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ تھا جو کہ بڑا ہی جابر بادشاہ تھا۔ وہ ہر اس شخص کو جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ وہ دقیانوس کے ظلم و جبر سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حالت میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں، تو اس جابر بادشاہ دقیانوس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ یعنی اصحاب کہف اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ عمال حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد، پورا واقعہ راہ کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا۔ زمانے گزرتے گئے، سلطنتیں بدلتی گئیں، تو آخر کار ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا
اس کا نام بیدروس تھا، جس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر اس ملک میں دوبارہ فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے بھی منکر ہو گئے تھے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا۔ اس نے گریہ زاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی فرما جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو۔ اس زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف بحکم الہی فرحاں و شادہ اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش، زندگی کی تر و تازہ موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فارغ ہو کر یملیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے، اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس کا ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور یوں ہی ہم نے ان کو جگا دیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو پوچھا پوچھنے والے نے ان میں سے کہ تم کتنا عرصہ اس غار میں ٹھہرے۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو وہ بولے ہم اس میں ٹھہرے ایک دن یا اس سے بھی کم۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تو انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ اس میں ٹھہرے ہو۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف کہ وہ وہاں جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہ وہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ تو جب یملیخا چاندی لے کر شہر کی طرف آئے تو انہوں نے نئی نئی اسلامی علامت دیکھی، نئے نئے لوگ پائے۔ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا تو انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان نہیں ظاہر کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں، لوگ بے خوف و خطر حضرت کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کھانے کی دکان پر گئے تو اس کو دقیانوسی وقت کا سکہ دکھایا جس کا چلن صدیوں سے معکوف ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، اس میں جو سن موجود ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو عقدہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے۔ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ سینکڑوں سال پہلے جب ایک بے ایمان بادشاہ اسلام میں گزرا ہے، آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے بچ کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی پہاڑ کے قریب غار میں پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے عمائد و خلق کثیران کے ہمراہ سر غار پہنچے تو وہاں پر اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔
کثیر لوگوں کے آنے کی آواز اور کھٹکھٹے سن کر سمجھے کہ یہ ملائحہ پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ اللہ کی حمد اور شکر بجا لانے لگے۔ اتنے میں یہ لوگ پہنچے۔ یہ ملائحہ نے تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم باحکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے اور ہم اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو۔ حاکم سرغار پہنچا۔ اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ سب حالات دیکھ کر لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ذات فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعہ کی اطلاع دی۔ وہ امراء و قائد کو لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر الہی بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جنوں انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے اسجال کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سرغار مسجد بنانے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا۔ جب وہ لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے کہ ان کی غار پر کوئی عمارت بناؤں۔ ربهم اعلم بہم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، تو بولے وہ لوگ جو کہ اپنے کام میں غالب تھے، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو ان کی جگہ پر مسجد بنائیں گے۔ تو ناظرین یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ قرآن حکیم کی روشنی میں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔